وہ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں تو خیریت سے گزر جاتی تھیں، لیکن سردیوں میں یہ لوگ بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں 1992 میں یہ ظلم بھی شامل ہو گیا کہ یوکرین میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھری اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیش تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس نہ مکان تھا، نہ روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹمپس دیتی ہے۔ یہ سٹمپس امریکی خیرات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جن قوم کو پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹمپس میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش کی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک گروسری سٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ سٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیے۔ 2004 میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکیں، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2019 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی لگانا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا اور اس نے اس ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے؟ آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فورن ایکسچینج اس وقت $22 ارب ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا ہے، جبکہ جین کوم نے ایک ایپلیکیشن $19 ارب میں فروخت کی۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ میں فوڈ سٹمپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔
یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے دفتر میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک تاریخ طے ہوئی، فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آتے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہتے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی، طنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا، چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ سٹمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹمپس دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، "I got a job" اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک غریب امریکی کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے۔ یہ داستان ثابت کرتی ہے کہ آپ اگر ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں اور ہمت قائم رکھیں تو اللہ تعالی آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے خزانوں سے بے حساب رزق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔